السلام علیکم جی، میں وسیم ملک ہوں، میرے ساتھ مریم نواز خان موجود ہیں اور آج تاریخ 18 ستمبر دن جمعرات کا ہے۔ FCR1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب جسٹس جہانگیری سے اختیارات واپس لیے گئے اس سے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کو جسے ایک انتہائی اہم عہدے پر تعینات کیا گیا تھا برطرف کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ہونا کیا تھا، اسی روز انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی اور آج اس پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کرنے والا یہ بینچ خاصا دلچسپ تھا۔ جسٹس سرفراز جوگر اس بینچ میں نہیں بیٹھے، مگر ایک ایڈیشنل ٹرانسفرڈ جج جو سینیورٹی میں 11ویں نمبر پر تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ایڈیشنل جج جو سینیورٹی پہ 12ویں نمبر پر تھے، وہ کمرہ عدالت میں بیٹھے، سامنے وکیل کھڑے تھے، اور جس انداز میں یہ مقدمہ سنا گیا اور جس طرح سے جسٹس بابر ستار کا وہ فیصلہ جس میں ایک ریٹائرڈ میجر جنرل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک طاقتور شخصیت سے جتنی قربت اور دوستی ہے، اور وہاں جس انداز سے انہیں پھر بحال کیا گیا تھا، یہ ساری کہانی آج کی اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مریم، آپ نے اس سٹوری پر کام کیا ہے۔ سب سے پہلے میری اور ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ جسٹس بابر ستار کا فیصلہ تھا کیا، کوئکلی ذرا وہ بتا دیں۔ جسٹس بابر ستار نے 16 سپٹمبر کو ایک فیصلہ جاری کیا جو 99 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس فیصلے کے اندر 2 سال کی ایک پوری کی پوری کہانی تھی۔ 17 سماعتیں اس مقدمے کی ٹوٹل ہوئی، جس میں اسامہ خلجی جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی اے کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے جو ایک پوسٹ کریٹ کی گئی چیئرمین پی ٹی اے کی اپوائنٹمنٹ کے لیے خاص طور پر تراش خراج کے اس پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کو چیلنج کیا، جہاں سے یہ پوری کی پوری کنٹروورسی کھلی۔ تو اس پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ سے لے کے جسٹس بابر ستار نے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار، اس میں غیر ضروری جلد بازی، پھر اس کے لیے رولز کو امینڈ کرنا، ایک شخصیت کے مطابق پورے کے پورے جو رولز ہیں ان کو ڈھالنا، عمر کی حد بڑھانا 57 ایئر سے 61 کرنا، تاکہ جو میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان ہیں وہ جو 58.5 ایئرس کے ہیں وہ اس پہ پورا اتر سکیں، پھر تعلیم کی حد کم کرنا تاکہ جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی یا جتنا تجربہ ان کا فوج میں کام کرنے کا تھا 25 سالہ وہ پورا اتر سکے، پھر اس کے ساتھ ہی اسی پوسٹ جو نئی پوسٹ کریٹ کی گئی اس کے لیے باقاعدہ رولز امینڈ کرنا، سمریز موو کرنا، پھر سمریز کو واپس لینا، پھر نئی سمریز موو کرنا۔ تو وہ جو جلد بازی اور بوکھلاہٹ میں پوری کی پوری کابینہ ایکٹیو تھی، اور وزیر اعظم سے جو ہے وہ سمری اپروولز اور کابینہ میں جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور فلاں فورم پہ جا رہے ہیں، اس سارے طریقہ کار کو لے کر کے یہ طے کر دیا گیا تھا جسٹس بابر ستار کی جانب سے سال 2023 کے مئی میں کہ جب یہ حتمی فیصلہ آئے گا اس کیس کے اندر، تو جو اس کا آؤٹ کم ہوگا، چاہے آپ آج جو مرضی تعیناتیاں کر لیں، چیئرمین پی ٹی اے لگا لیں، اس فیصلے کا جو حتمی جو اس فیصلے کی اینڈنگ ہوگی وہ آپ کے اس تمام تر عمل پر اثر انداز ہوگی۔ تو یہی ہوا۔ جسٹس بابر ستار نے 16 سپٹمبر 2025 کو فیصلہ جاری کیا، 20 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا تھا انہوں نے رواں سال، اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو پورے کا پورا طریقہ کار اپنایا گیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا چیئرمین پی ٹی اے کی، ایک شخص کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ پوری کی پوری چینجنگز کیے گئے رولز کے اندر، اور اس سے جو پبلک کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ پی ٹی اے وہ ادارہ ہے جو آپ کو مجھے سب کو ٹیلی کام سروسز دیتا ہے، یہ ہمارے جو موبائل فونز چلتے ہیں، تو وہاں سے پوری پبلک کا انٹرسٹ اس ادارے پر ہے اور اس ادارے کے اندر ہے، اور اس ادارے کے جو چیئرمین منتخب ہونے چاہیے وہ شفاف طریقے سے ہونے چاہیے، لہٰذا انہوں نے رولز کے اندر امینڈمنٹ کو اور چیئرمین کی تعیناتی کو جو ہے وہ کل عدم قرار دیا۔ کہ وہ پی ٹی اے کے سربراہ ہیں، انتخابات سے قبل پی ڈی ایم کی اس وقت کی حکومت میں انہیں تعینات کیا گیا تھا اس عہدے پر، شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایکس پر ایک غیر اعلانیہ بندش ہوتی ہے، تمام ہائی کورٹس میں یہ کیس جاتا ہے، ہائی کورٹس کے فیصلے آتے ہیں، عمل درآمد نہیں وہاں ہوتا۔ ان کی طلبیاں ہوتی ہیں، کمیٹیز کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہے، انٹرنیٹ کے سلو ہونے کا معاملہ ہے، انتخابات کے دن الیکشن انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک بند کیے جاتے ہیں۔ اچھا، موبائل نیٹ ورک بند کر دیے جاتے ہیں، اچھا پھر وہ سوشل میڈیا پہ فائر وال کا لگانا اور دیگر معاملات کا ہونا، اور اسی دوران پہ جسٹس بابر ستار ایک آڈیو لیکس کا ایک کیس سن رہے ہوتے ہیں، اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں آ کر بتاتی ہیں کہ آڈیو ٹیپنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پی ٹی اے ہے، کیونکہ پی ٹی اے نے ہم سے یہ مانگ رکھا ہے کہ ٹیپنگ ہوگی۔ پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے، پوری چارج شیٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا، میرا، دیکھنے والے کا، کسی کا موبائل محفوظ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایجنسیوں کے پاس اس کے سرویلنس کی جو ہے وہ پورے کا پورے طریقہ کار ہے۔ اب اس سرویلنس کو آپریٹ کون کرتا ہے، وہ براہ راست پی ٹی اے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اگین آج کل
ہر کوئی بھی منصوبہ، ملک کی گورننس کا بھی کوئی منصوبہ ہم نکالتے ہیں تو وہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ میں نظر آتا ہے. کبھی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان ہوا کرتی تھی، آج کل ملک میں ہی بہت ساری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی ہے. اچھا، اس سارے معاملے میں ہوتا کیا؟ جسٹس بابر ستار جس روز یہ فیصلہ سناتے ہیں، کورٹ ٹائمنگ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 بجے ہے. 3 بجے کے بعد کوئی شخص درخواست دائر نہیں کر سکتا. اب مجھے نہیں معلوم درخواست دائر ہوتی ہے یا نہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ چلے ہم نہیں، کیونکہ ہم تو کورٹ رپورٹر ہیں، کورٹ کی خبریں ہی کچھ اور صحافی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیفنس بیٹ رپورٹرز، اور کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے، یہ خبر بھی کہیں اور سے آئی تھی. جب آپ اداروں کے سربراہ جو ہے وہ میجر جنرل ریٹائرڈ لگائیں گے، کرنل ریٹائرڈ لگائیں گے، حاضر سروس میجر جرنیل لگائیں گے، کچھ اداروں کے ہیں، نادرا کے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے انہی کے بیٹ والے رپورٹرز دیں گے. نہیں، میں جو آرگومنٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں، شام 7:10 میں ناظرین خبر آتی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے. ججمنٹ جب اناؤنس کیا گیا تھا تو تب بھی وقت 2 سے 3 بجے کے درمیان کا تھا، یا غالباً 3 بجے کے بعد کبھی نہ ہو. تو جب برانچ ہی بند ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود 7 بجے یہ درخواست جو ہے وہ دائر ہوتی ہے. اور آج میں نام نہیں لوں گا، ایک وکیل صاحب جو آج بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ کل سارا دن جسٹس انعام امین منہاج کی عدالت کے باہر بیٹھتے ہیں، اس امید میں کہ شاید آج جج صاحب چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیں گے، لیکن بحالی میں کچھ وقت لگ گیا. انہیں بھیجا گیا ہوگا نا، بتایا گیا ہوگا کہ آپ جائیے، کیس کسی بھی وقت لگ سکتا ہے. گزشتہ روز اس کی کالز جاری ہوتی ہے. آج جسٹس محمد آصف بلوچستان ہائی کورٹ سے لائے گئے، ایڈیشنل جج تھے، ٹرانسفری جج ہیں، ابھی بھی ایڈیشنل ہی ہیں. جی ہاں، ان کی سربراہی میں جسٹس انعام امین مناز جو اگین ایک اور ایڈیشنل جج ہیں. 2 رکنی ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیٹھتا ہے، سامنے 3 وکلا ہیں، ایک فیڈریشن کی درخواست ہے، اس کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، 2 پرائیویٹ کونسلز ہیں، وہ کھڑے ہیں. مریم، وہاں پر جو وکلا آج کلیم کر رہے تھے کمرہ عدالت میں، پھر تو اگر بات بالکل ویسی ہے، پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس بابر ستار کا فیصلہ سراسر غلط تھا. ویسے اگر ہم لوگوں کے سامنے تھوڑا کمپیریٹیو رکھ دیں کہ وکلا کیا کلیم کر رہے ہیں، جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ کیا کہتی ہے. جب ہم نے آج 2 روز قبل جسٹس بابر ستار کا ججمنٹ رپورٹ کیا تو اس میں تو ہمیں پتا چلا کہ ایک ویکنسی اس کا اشتہار دے دیا گیا جو ٹیلی کام ایکٹ کے تحت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس ویکنسی کے اوپر وہی غالباً درجنوں امیدوار اپلائی کر چکے تھے. پھر رولز امینڈ کیے گئے، رولز کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دیا گیا، اور اس کے اوپر 3 امیدوار ٹاپ پہ آئے. عامر ملک صاحب پہلے تھے، پی ایچ ڈی کر چکے تھے باہر کی یونیورسٹی سے. ایک اور سعد اللہ ترین دوسرے نمبر پر تھے، وہ بھی باہر کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان تھے. ان کی تعلیم بھی کم تھی، ریلیونٹ شعبے میں ایکسپیرینس بھی کم تھا. اچھا، مزے کی بات، ڈگری بھی نہیں تھی، مزے کی بات بھی زیادہ تھی. ایڈ جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ ہم لوگ دکھا دیتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے کہ جو یہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان ہیں، ان کا کیونکہ تعلیم جو ہے وہ اس وقت ماسٹرز نہیں تھی، ان کی بی ایس سی تھی، تو ان کی بی ایس سی ٹیلی کمیونیکیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ساتھ میں ایک شک شامل ایڈورٹیزمنٹ کے اندر کی گئی کہ یا جو ہے وہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی ریپیوٹیبل ادارے میں. تو پھر وہ جو ویل ریپیوٹیبل ادارہ ہے وہ پاک فوج سے اوپر تو ہو نہیں سکتا اس ملک میں کوئی. تو پھر وہی ان کی سلیکشن کی گئی، وہ تیسرے نمبر پر امتحان میں آئے اور ان کے جو نمبر تھے وہ 351 نمبر ہے ان کے ایز پر دا ججمنٹ. تیسرے نمبر پہ وہ تھے. اچھا، میں آج جو کمرہ عدالت میں ہوا جس کی بنیاد پر یہ ججمنٹ سسپینڈ ہوا اور ان کو ان کے عہدے پر بحال کیا گیا، ہم نے اس دن ججمنٹ سے رپورٹ کیا تھا کہ ویکنسی پہلے کریٹ نہیں ہوئی، اس کا اشتہار دے دیا گیا اور اس پر پروسیس بھی شروع ہو گیا، اس کے بعد رولز امینڈ کیے گئے. آج وکلا نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ رولز کی تبدیلی کے بعد اشتہار دیا گیا. ہوا کچھ یہ تھا، یہ جو رولز کی تبدیلی کا دعویٰ ہے نا، بیسکلی جسٹس بابر ستار نے یہ سوال کیا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ رولز کی تبدیلی پہلے ہو گئی تھی، تو کیا رولز کی تبدیلی پہلے ہو گئی تھی؟ تو پھر وہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن لے کر آتے ہیں نا رولز کی تبدیلی کا، ٹیلی کام ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے اور پی ٹی اپوائنٹمنٹ ایکٹ کے پی ٹی اپوائنٹمنٹ رولز ہیں، وہ رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن لے کر آتے ہیں 4 مئی کا، اور پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے 28 مارچ 2023 کو. مارچ میں پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہے 4 مئی کا. اور اس کی توجیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ سمری انیسیشن ہو چکی تھی
تو جج صاحب اپنے فیصلے کے اندر یہ بات پوچھتے ہیں، جس بات کو مدعا بنا کر آج سسپینشن لی گئی ہے نا آرڈر کی، اس کو انہوں نے فیصلے کے اندر کیٹر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا کوئی سمری موو کرنے کا مطلب رولز بن جانا نہیں ہوتا، لہٰذا جس وقت یہ سمری انیشیٹ کی گئی اور اس کے بعد پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، اس وقت وہ پوسٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اچھا، اس کی آسان زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ مثالیں دے کے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، پارلیمنٹ اس کو منظور کیا، جب پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے کر دیا تو وہ تب بھی آئین کا حصہ نہیں بنی، صدر مملکت نے اس کی منظوری دی، وزارت قانون نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نکالا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن جس وقت نکلتا ہے نا اس وقت وہ لا آف دا لینڈ بنتا ہے، اور وہ پبلک کے نوٹس میں آتا ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عام پبلک نے جو ہے وہ اب اس کی ڈومین میں آ گیا اور پبلک اس کو ایکسس کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے رولز دیکھ لیں، جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ان کے رولز کی تبدیلی کرنا، آج بھی وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک قانون سازی ہے، تو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بعد میں جاری ہوتا ہے۔ لیکن آج کمرہ عدالت میں جب یہ بات بتائی جا رہی تھی تو جسٹس انعام امین منہاس اور جسٹس محمد آصف نے بالکل یہ سوال نہیں کیا جو جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا۔ مجھے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ فیصلہ پڑھ کے بھی آئے تھے یا نہیں، کیونکہ وکیل جس طرح سے جو بات کرتے جا رہے تھے وہ اسی طرح سے مانتے جا رہے تھے۔ تو تقابلی جائزہ ہم رکھتے ہیں۔ وکلا نے کہا کہ رولز کی تبدیلی کے بعد اشتہار دیا گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد جب ہم دیکھیں تو گزٹ نوٹیفیکیشن جب جاری ہوا تو اشتہار پہلے دیا جا چکا تھا، رولز کی تبدیلی بعد میں ہوئی تھی۔ مریم مجھے دوسری بات بتائیں، آج کہا گیا کہ جی عدالتی چھٹی کے دوران فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، ایکس پارٹی ڈیسیجن کیا گیا تھا، پی ٹی اے کے وکیل کو تو سنا نہیں گیا تھا، چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل کو تو سنا نہیں گیا تھا، کیا واقعی بابر ستار صاحب نے ایسا کیا تھا؟ اچھا، اب سال 2023 میں جاتے ہیں، آج ہم سال 2025 میں بیٹھے ہیں۔ ججمنٹ کہتی ہے کہ سال 2023 میں جب مزے کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، وہ یہ کہ جسٹس بابر ستار نے پی ٹی اے کو کسی بھی طرح کی، جب ممبر ایڈمن والے معاملہ نکلا کہ بھئی پوسٹ تو اپنی جگہ پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ تو ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لگانے کے لیے پوسٹ کریٹ کی گئی، تو جسٹس بابر ستار نے اسٹے دے دیا اس وقت۔ پھر وفاقی حکومت دوڑی آئی، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹے ہٹانا ہوگا۔ جسٹس بابر ستار نے 24 مئی 2023 کو اسٹے ہٹایا۔ 24 مئی 2023 ہی کو وفاقی حکومت نے جو حفیظ الرحمان، میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان ہلال امتیاز ملٹری ہیں، ان کو جو ہے وہ ممبر پی ٹی اے بنایا، اور 25 کو اگلے ہی دن ان کو چیئرمین پی ٹی اے بنا دیا، انہوں نے حلف لے لیا۔ تو اس سارے عمل کے دوران نا انہوں نے تبھی ججمنٹ کے اندر لکھا اور نوٹس کیا چیئرمین پی ٹی اے کو، اور ان کو نوٹس کر کے بلایا کہ آپ فریق نمبر 4 ہیں اس کیس کے اندر، فیڈریشن فریق نمبر 2 ہے، اس کے علاوہ پی ٹی اے فریق نمبر 1 ہے، آپ سارے رسپونڈنٹ نمبر 4 ہیں، جی رسپونڈنٹ نمبر 1 to 4، اور آپ سب جو ہے وہ آ کر کے وہ اپنے جوابات دیں، اور جوابات دیے گئے۔ وفاقی حکومت سے جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ 29 مارچ 2000 بابر ستار نے 22 مارچ جو مارچ 2024 کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو انہوں نے باقاعدہ جوابات مانگے، اور جوابات مانگے 4-5 سوال باقاعدہ بنا کر، اور پھر جب وہ جوابات وفاقی حکومت کی جانب سے دیے گئے تو ججمنٹ ہی ان جوابات پر آئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس وقت بھی اسامہ خلجی کی درخواست دائر کرنے پر مخالفت کی، کہا کہ آپ از خود نوٹس کے تحت کارروائی میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ابھی یہ رہے کہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ججمنٹ کا حصہ ہیں وہ جوابات جو وفاقی حکومت کی جانب سے دیے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی تھی، کیونکہ یہ مجھے جو تاثر مل رہا ہے نا کہ عدالتی چھٹیوں کے دوران فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ محفوظ ہوا 20 اگست 2025 کو نا، ابھی اگست میں، تو اس دوران چھٹیاں ضرور تھی، لیکن جس ٹائم فیصلہ محفوظ بھی کیا گیا نا، تو یہ جو سارے فریق ہیں نا جو میں نے گنے، حکومت، فیڈریشن، پی ٹی اے، انہوں نے باقاعدہ اپنے پورے جوابات کے پلندے جمع کروائے ہیں جو ججمنٹ میں مینشن ہے، یعنی انہیں حق سماعت پورا دیا گیا۔ کیونکہ اس معاملے کو اس طرح سے بھی اس کی تفریق کرنی ضروری ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب ابھی حالیہ وقت میں وہ ایکس پارٹی ڈیسیجن کر چکے ہیں، اور ایکس پارٹی ڈیسیجن میں جو حق سماعت ہے وہ اگر کسی ایک فریق کا نہیں دیا جاتا تو وہ فیئر ٹرائل جو ہے آئین کا آرٹیکل 10 اور 10A ہے، منصفانہ حق سماعت، اس کے تحت نہیں آتا، تو اس معاملے کو کلیئر کرنا ضروری تھا۔
मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हुई थी, क्योंकि आज ये भी खबर अदालत में खड़े होकर कह दिया गया कि जी ओहो मेंटेनेबिलिटी तो डिसाइड ही नहीं हुई थी। आपको पता है कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी जो है वो साल 2023 में ही डिसाइड हो गई थी, यानी काबिल समाअत करार दे दिया गया था मई 2023 में ही, और तब से अभी तक बाकायदा केस मेरिट पर चला है। और जजमेंट के अंदर ना कोई 33 सफ़ात ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ मेंटेनेबिलिटी का मामला लिखा गया और बताया गया कि अगर उसामा खिलजी एक आम शहरी भी हैं और जब आपने पब्लिक पोस्ट पे अखबार में ऐड दिया है ना, तो ऐड जब आपने अखबार में दिया है, पोस्ट आपने एडवर्टाइज की है, तो डैट मीन्स कि वो मफाद आमा का मामला भी है। पीटीआई एक ऐसा इदारा है जो आपके मेरे सबके साथ हर वक्त जुड़ा है इस मुल्क में, तो उसमें हक दावा उनका बनता है। जो भी जूरिस्प्रूडेंस उसमें लिखी है रेलेवेंट, वो एक अलग बात है। सवाल इस वक्त ये था कि अभी वो कहते हैं कि दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल होना बाकी थे, यानी उन्होंने ये भी कहा कि दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड किए बगैर मरकजी दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया है, और आप बता रही हैं कि 33 सफ़ात पर जज साहब ने सिर्फ मेंटेनेबिलिटी को ही डिसाइड किया, और उसके अंदर उन्होंने इनके एतराज़ात भी लिखे हैं जो ये आज एतराज़ात बता रहे हैं। जजमेंट जो भी हो, एक फरीक जो है उसका मुतासरा होता है, वो उसके खिलाफ इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर करता है ना। आप यूं कहिए कि वो दरखास्त जो है वो काबिल समाअत जो करार दी गई थी, हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन यहाँ कमरा अदालत में आज कहा गया कि अभी काबिल समाअत होने पर दलाइल होना थे। यानी आप ये चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, और दोनों जज साहिबान को दाद दीजिए कि उन्होंने, अब मुझे अगेन नहीं पता कि उन्होंने फैसला नहीं। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ये कहा भी, उन्होंने कहा कि आपको अच्छा खासा वक्त दिया गया था उस दरख्वास्त में भी, तो उनके साथ जो बैठे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज थे ना, वो केस को जरा तेजी से चलाने के ख्वाह थे। तो अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल बिल्कुल नोटिस पे थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल फैसले के अंदर ये जितनी बातें मैं आपको विफाक की जानिब से कोट करके बता रही हूँ, ये सारी एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ही जो है वो रिप्रोड्यूस हुई हुई है। तो ये भी कमरा अदालत में झूठ बोला गया, ये तो सरीहन झूठ था। और दोनों जज साहिबान जो है उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, नहीं फिलहाल नहीं किया। क्या वो जो जिस इंट्रा कोर्ट अपील में बैठे थे, उन्होंने वो 99 सफ़ात का जजमेंट पढ़ा था? और अगर पढ़ा था तो फिर उनको केटर क्यों नहीं किया गया कि वकील एक जज साहब के फैसले के खिलाफ सरासर झूठ बोलते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि रूल्स की तब्दीली के बाद इश्तिहार दिया, जो कि सरासर झूठ है। कहा गया कि अदालती छुट्टियों के दौरान फैसला महफूज कर लिया गया, तासुर ये दिया गया कि जैसे कोई एक्सपर्ट ने डिसीजन किया गया है, जो सरासर झूठ है। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल होना बाकी थे। मेंटेनेबिलिटी के मामले पर कहा गया कि दरखास्त को मेंटेनेबल करार नहीं दिया गया, वो भी सरासर झूठ, और ये अदालती सवाबदीद भी होती है। जी हाँ। और फिर ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं दिया गया था। अब अटॉर्नी जनरल को अगर 27 का नोटिस था और उनकी जगह एडिशनल अटॉर्नी जनरल आते रहे, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने तरले मिन्नतें तो नहीं करनी थी कि जनाब मंसूर उस्मान अमान साहब जो है वो बजाते खुद तशरीफ लाएं, वो तो आजकल अदालतों से भी बहुत बड़े हैं। तो आखिरी एक सवाल बता दें, वैसे ये टेक्निकल भी है और इस पे अगेन जजेस का ये सवाबदीद होती है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जजमेंट में इसको केटर किया, इसको लिखा है। वो कह रहे हैं कि वो कानून का रेलेवेंट हिस्सा भी पढ़ा गया कि आप दरखास्त में जो कुछ है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। दरखास्त में जो इस्तदाएं की गई हैं उसी पे रहेंगे। अगर आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो आप सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले में उन्होंने इस हवाले से कुछ लिखा है कि उन्होंने सो मोटो पावर अख्तियार की इस्तेमाल की थी? जस्टिस बाबर सत्तार ने ये लिखा है कि उनके सामने ये एतराज़ उठाया गया था कि अगर आपने चेयरमैन पीटीए की अपॉइंटमेंट के मामले को छेड़ा तो वो अज़ खुद नोटिस लेना होगा, आपका अपने इख्तियारात से तजावुज़ होगा, आपकी अदालत का ये दायरा इख्तियार नहीं है, इस रिट पिटिशन के अंदर कोवरेंटो के अंदर आप ये नहीं कर सकते। तो उसका जवाब जस्टिस बाबर सत्तार अपनी फाइंडिंग्स में ये लिखते हैं कि जब एक मामला उनके सामने चैलेंज हुआ जो कि चेयरमैन पीटीए की अपॉइंटमेंट की बुनियाद थी, पोस्ट एडवर्टाइज होना एग्जिस्ट नहीं करती, पोस्ट के लिए रूल्स अमेंड करना जो कि एक पर्सन स्पेसिफिक थे, तो वो कहते हैं कि अब इसके लिए अगर अपॉइंटमेंट अलग से चैलेंज होती तो वो सिर्फ एक दरख्वास्त शामिल करने के मुतरादिफ थी, मोर और लेस दरख्वास्त यही होती, फैक्ट्स उसके यही थे। तो वो ये कहते हैं कि इस मामले के ऊपर मुफस्सल समाअत भी हुई। केस जो है वो ये बात है कि कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, मामला वही है, अदालत के सामने एक मामला और अदालत कहे कि नहीं ये मामला मेरे सामने तो है लेकिन मैं इसमें फैसला नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने इसमें फैसला कर लिया तो वो खुद नोटिस लेने के मुतरादिफ हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अदालत महज तमाशाई बनकर खड़ी नहीं हो सकती, मैंने फैसला देना था और मैंने इस मामले को ऑलरेडी वफाकी हुकूमत को नोटिस करते हुए ये बात बताई थी कि अगर आप अभी जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं चेयरमैन पीटीए की, इस फैसले का जो हतमी शक्ल होगी वो आपके इस अमल को ज़रूर मुतासिर कर सकती है, तो इसलिए इस बात को आपने मलूज़ खातिर रखना है।
नाज़रीन, दोनों सूरत हाल का हमने तकाबली जायज़ा लिया। एक मरतबा फिर जस्टिस बाबर सत्तार का जजमेंट जो है वो भी आपके सामने रखा, और आज कमरा अदालत में जो कहा गया, मैं थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। कहा गया कि रूल्स की तब्दीली के बाद इश्तिहार दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक इश्तिहार पहले दिया गया था, रूल्स की गजट नोटिफिकेशन जो है वो बाद में जारी होती है। कहा गया कि अदालती छुट्टियों के दौरान फैसला महफूज कर लिया गया था, यानी तासुर ये देने की कोशिश की गई कि एक्स पार्टी डिसीजन किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार के जजमेंट में वफाकी हुकूमत के तहरीरी जवाबात तक दर्ज है, यानी उन्हें मुकम्मल तौर पर सुना गया। आज कमरा अदालत में कहा गया कि दरखास्त के काबिल समाअत होने पर अभी दलाइल होना बाकी थे। तासुर ये देने की कोशिश की गई कि दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी तय नहीं हुई थी, जबकि दरखास्त 2023 पे ही मेंटेनेबल जज साहब ने करार दे दी थी। और उसके बाद आज ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को 27 का नोटिस नहीं था। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को 27 का नोटिस नहीं था तो फिर फेडरेशन की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जाकर इस मुकदमे में पेश होते रहे और इसकी मुतादिद समातें हुई हैं, तो फिर वो नोटिस क्या कहलाया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने सो मोटो पावर इस्तेमाल की हैं, उसका भी जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में जवाब दिया। तो तकाबली जायजा रखना इसलिए ज़रूरी था कि सिर्फ आप निज़ाम इंसाफ को देखिए कि 2 एडिशनल जजेस, एक ट्रांसफरी भी है उनमें, 11वें और 12वें नंबर के 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास बैठकर जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को उस पर स्टे देकर, उस पर हुक्म इम्तना देकर, उसे मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीए को अपने ओहदे पर बहाल तो कर देते हैं, लेकिन बुकला की जानिब से जो बातें आज की गई, जिनमें बहुत सी तो सरासर झूठ थी, उनको केटर भी नहीं किया। तो सवाल अगेन वही है कि क्या जजमेंट पढ़ा भी था तो जज साहबान ने। और बिल्कुल इसके अलावा ये भी कि आज वहां खड़े होकर वफाकी हुकूमत ने बरमला ये दावा किया कि अगर तो ये शफाफ तरीकेकार ना फॉलो किया गया होता चेयरमैन पीटीए की अपॉइंटमेंट में, तो फिर पोस्ट एडवर्टाइज क्यों की जाती। पोस्ट के ऊपर 64 लोगों ने अप्लाई किया, 64 में से 24 को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया, 24 के इंटरव्यूज हुए, 3 जो है वो उनमें टॉप की पोजीशन पर आए, जिनमें ये मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान तीसरे नंबर पर आए। तो पहले दोनों के बारे में ये लिखते हैं कि उन्होंने खुद खत लिखकर ये कह दिया कि हम जो है वो इस पोस्ट के ऊपर नहीं आना चाहते, क्योंकि इस पोस्ट की शर्त ये है कि आप जो अपनी नौकरी कर रहे हैं वो आपको छोड़ना होगी। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम वही अपना काम करते रहेंगे और इस पोस्ट के लिए नहीं आएंगे। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार जजमेंट के अंदर नोट करते हैं कि पहले नंबर पर आने वाले जो कैंडिडेट थे, आमिर मलिक जिनका नाम था, उन्होंने खुद वफाकी हुकूमत को खत लिख कर कहा था कि वो पीटीए की पोस्ट के लिए, मेंबर एडमिन के लिए सूटेबल हैं, उनको अपॉइंट किया जाए। लेकिन फिर जब नाम जो है वो इन साहब का भी तीसरा नंबर पर आया, तो उन्होंने खुद इंटरव्यू के भी बाद ये कह दिया कि वो जो है वो अपने जो नौकरी कर रहे हैं वही करना चाहते हैं और इस पोस्ट में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारा जो है ना वो मौजज़ा कैसे हो गया कि जो खुद इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मेरिट पर पहले नंबर पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा, आप तीसरे नंबर वाले मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब को जो है वो इस पोस्ट पर अपॉइंट कर दे। और वो अपॉइंट होते ही एकदम से अगले ही दिन चेयरमैन बन जाते हैं। जजमेंट के अंदर ये नोट किया गया है कि जिस तरीके कार के साथ ये किया गया वो एक शख्स के लिए किया गया। इतनी जल्दी वफाकी हुकूमत को क्या थी, इसी पोस्ट को फिल आउट क्यों करना था। और जब पीटीए के अंदर दीगर 2 मेंबरान काम कर रहे थे तो उनमें से मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान ही क्यों जो है वो चूज किए गए। इसमें मिनट ऑफ द मीटिंग क्या कहते हैं, डिस्कशन जो काबीना में हुई वो क्या कहती है, कुछ भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने पेश नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया था। बहरहाल अभी मामला आज सिर्फ मुअत्तल हुआ है और लगता है कि 4 साल की ये पोस्ट है चेयरमैन पीटीए की, तो 4 साल तक इस मामले को कम से कम छेड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल मुअत्तल रहेगा, वो अपने ओहदे पर बरकरार है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिल वक्त मुझे और वसीम मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए।